علیک یا رسول۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء أمتہ وأولیاء أمتہ وعلماء ملہ وعلماء ملتہ وشہداء ملتہ وجماعت اہل سنہ وجماعت اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تھوڑی جی مٹھی تھوڑی سمجھ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ کھولو۔ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبیہ مخبرا وآمرا، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ ملت دارم حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہے دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے. خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے دل مسرور برکت لے کہ رمضان آنے والا ہے. خدا کی خاص رحمت لے کہ رمضان آنے والا ہے. لبوں پر مرحبا ہے آمد رمضان کی خاطر. مسلمان کھل اٹھا ہے آمد رمضان کی خاطر. لبوں پر مرحبا ہے آمد رمضان کی خاطر. مسلمان کھل اٹھا ہے آمد رمضان کی خاطر. چمن دل کا سجا ہے آمد رمضان کی خاطر. خوشی کا سلسلہ ہے آمد
رمضان کی خاطر، خوشی راحت مسرت لے کے رمضان آنے والا ہے، خوشی راحت مسرت لے کے رمضان آنے والا ہے دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے۔ بعد از حمد و صلات تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ دی خاطر، جو کہ ساڑھے سبدہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی، درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء ساند الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء بلکہ ختم الانبیاء، شب اسرا دے دولا حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ مؤمنہ کاملہ عالمہ راقیہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ دے بابا جان خدا دی خدائی دا لاڈلا بادشاہ تہاڑے اور میرے لجپال تے کریم آقا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خلاق کائنات سانو سابن و نفس شیطان شر شیطان تو ساڑھے دل دماغ زبان نگاہ ذہن نو کامل پناہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھ آکر نو حق سچ بیان کرن دی اور سب احباب نو سن سنا کے اس تے اوپر عمل پہرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، ماہ شعبان المعظم دے آخری مراحل آخری ایام اور ماہ سیام ماہ رمضان المبارک دی آمد ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلا جمعہ شریف رمضان المبارک دیاں پر نور گھڑیاں دے وچ ہوئے گا۔ ماہ شعبان دا آخری جمعہ شریف آج جس موضوع دے اوپر جس عنوان تے گفتگو کرنے دا ارادہ ہے وہ ہے اللہ دے مہمان دا استقبال، یعنی ماہ رمضان المبارک دا استقبال رمضان المبارک دے حوالہ دے نال کچھ باتاں انشاءاللہ آپ حضرات دے گوش گزار کراں گا۔ اللہ مینوں اور آپ حضرات نو سن کے سنا کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، بڑی برکت والا مہینہ، بڑی عظمت والا مہینہ جس دی آمد ہے، او مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین شیطان ابلیس نو جکڑ دیندا ہے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے ہیں،
آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے، جنتاں دے دروازے کھل جاندے نے۔ او بابرکت مہینہ رمضان، یعنی رمضان رمضن دے وچوں نکلیا ہے۔ رمضن دا مطلب ہے جلانا، تو رمضان المبارک گناہگاراں دے گناہاں نو جلان واسطے آ رہا ہے، بخشش والا مغفرت والا مہینہ جس دی آمد ہے۔ اہل اسلام مومنین انہاں دے دل جو ہے خوشی دا مظاہرہ کر رہے ہیں، مسرت دا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے، ایک مرتبہ پھر سانو اپنی زندگی دے اندر اس بابرکت مہینے تو مستفیض کرے گا جس دی ہر گھڑی تے ہر لمحہ برکت والا ہے۔ نیکیاں دا موسم، بہار دا موسم، اللہ دیاں رحمتاں دا موسم والا مہینہ تشریف لے آ رہا ہے۔ تو دوستان گرامی، رمضان المبارک سخاوت لے کے آ رہا ہے۔ سخاوت دو قسم دی ہوندی ہے، یعنی ایک سخی وہ ہوندا ہے جیڑا سائل نو اپنے کول بلا کے کچھ دے وے۔ اعلان ہوندا ہے رمضان المبارک آ رہے ہے، بڑے بڑے جڑے لوگ نے جنہاں دے کول پیسہ دولت وافر ہوندی ہے، بینک بیلنس وغیرہ، آج جناب فلاں صاحب اپنے ڈیرے تے لوگاں نو افطاری دا سحری دا سامان تقسیم کرے گا، یعنی وہ ایک سخاوت کر رہا ہے، لوگاں نو کچھ دے رہا ہے۔ سائل اس دے دروازے تے جاندے جا کے لے کے آندے نے اور انہاں نو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوندا ہے۔ یہ اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، لوگاں نو غربا، یتیم، مسکین انہاں دا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سخی وہ ہے جڑا اپنے کول بلا کے دیندا ہے، لیکن اس سخی دیاں کیا باتاں نے جڑا بندے دے کول آ کے دیندا ہے۔ کعبہ بیت اللہ بھی سخی ہے، رمضان المبارک بھی سخی ہے۔ کعبے بھی بندہ جاوے گناہاں دی بخشش تے مغفرت ہو جاندی ہے، رمضان المبارک نو ہی بندہ پاوے تے اس تو مستفید ہوئے۔ جو رمضان المبارک دے احکام نے انہاں دی پابندی کرے، بندہ پھر بھی گناہاں تو جو ہے صاف شفاف ہو جاندہ ہے۔ کعبے جاؤ، کعبہ او سخی ہے، 13 لاکھ روپیہ لگا کے بندہ جاوے حج بیت اللہ کرن، عمرے واسطے 3-4 لاکھ روپیہ لگدا ہے، او بندہ جاوے تے پھر گناہ بخشوا کے لے آندا ہے۔ لیکن جو رمضان ہے نا، یہ ایسا سخی ہے، یہ تے خود ساڑھے کول تشریف لے کے آ رہے ہیں، پھر بھی کتنا بدبخت وہ بندہ ہے کہ جڑا اس بابرکت مہینے تو مستفید نہ ہوئے، اس تو فیوز و برکات حاصل نہ کرے۔ ماہ رمضان المبارک دے اندر جو احکام نے ماہ سیام دے انہاں دی پابندی نہ کرے، اس تو بڑا جو ہے بدبخت انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ دوستان گرامی، جدو رمضان المبارک آندا ہے، کریم آقا علیہ السلام اور حضور دے صحابہ رمضان دے آن تو پہلے ہی رمضان شریف دا استقبال کر دینے، اور میرے نبی صحابہ نو اے درس دین دینے، اے میرے غلاموں، اللہ دا مہمان تشریف لے آ رہے ہے۔ ساڈا کوئی مہمان آئے، اسی گھر دی صفائی ستھرائی، معاملات، کھانا جو اہتمام کرنا ہوتا ہے کرنے ہاں، بھئی ساڈا مہمان ساڈے تو راضی ہو کے جائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا رب دے مہمان دا استقبال کرے، اللہ دے مہمان دا حیا بھی کرے اور اللہ دے مہمان دے آداب ملحوظ رکھے، اور اللہ دے مہمان دا استقبال کر کے اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کر کے جنت دا حقدار بن جائے۔ دوستان گرامی، ماہ رمضان المبارک دے آن تو پہلا رجب المرجب دا چاند نظر آندے تے رسول اللہ خوش ہو جاندے نے، اور صحابہ
خوشی دا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے نبی رمضان المبارک دے انتظار چاہتے ہیں، بلکہ حدیث شریف چاہتا ہے صحابہ کرام 6 مہینے رمضان شریف دے جدوں آمد ہوندی سی 6 مہینے والے رہندے سن تے پہلا ہی ایک دوسرے نو مبارکبادیاں دینا اور رمضان المبارک دی تیاری کرنا شروع کر دینی۔ پھر جس وقت ماہ رمضان چلا جانا تے صحابہ کرام غمگین ہو جاندے سن، رسول اللہ خود غمگین ہو جاندے۔ 6 مہینے تک صحابہ اور رسول اللہ رمضان المبارک دے جان دا غم منانا، اور میرے نبی فرمایا کہ اگر امت مسلمان پتہ چل جائے رمضان المبارک دی فضیلت اور برکت کیا ہے، اے اللہ دی بارگاہ دے اندر اے خواہش کرن، اے تمنا کرن یا اللہ پورا سال ہی رمضان المبارک رہے۔ 1 مہینہ اسی با مشکل یعنی گزارنے اور رمضان شریف آ رہے ہیں ماشاءاللہ کئی ٹھیک ٹھاک بندے بیمار ہو جاندے نے، ٹھیک ٹھاک بندیاں دا میدہ ہی خراب ہو جاندہ ہے، حالانکہ رمضان بیماریاں لے کے نہیں آ رہا، رمضان تے بیماریاں دور کرن آ رہا ہے، رمضان تے اللہ دیاں رحمتاں تے شفاواں لے کے آ رہے ہیں۔ ہاں ایک بندہ مجبور ہے، بیمار ہے، ان دے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھے، ان دی تو ہے ایک شرعی مجبوری، ان دے واسطے معافی ہے اور طریقہ کار بھی ہے، بھئی بندہ رمضان المبارک دے روزے نہیں رکھ سکتا، کسے نو رکھوائے، غریباں نو، یتیماں، مسکیناں نو، جڑے روزے رکھ رہے ہیں انہاں نو رکھوائے۔ جتنا روزہ رکھن والے نو ثواب ہوئے گا، حدیث شریف چاہتا ہے اتنا ہی رکھوان والے نو ثواب ہوئے گا۔ اے ہے شرعی بیمار، ان دی شرعی مجبوری ہے، اے بندہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ ایک بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس رمضان المبارک آ رہے، کئی دوستاں کو سنی دا ہے جی نصیباں لئی روزے رکھن گے، یعنی ان دا دسن دا مطلب یہ ہوتا ہے بھی میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا، نصیباں لئی رکھن گے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک آوے بندے نو گھبرانا نہیں چاہیے، رمضان المبارک دا استقبال کر کے خوشیاں منانیاں چاہیے نے کہ یا اللہ تو کرم کیتا ہے، سانو رمضان عطا فرمایا، اور اے رمضان صرف سانو ہی نہیں عطا ہویا بلکہ قرآن پاک دا مطالعہ کرو، حدیث مبارکہ پڑھو، ڈھیر حدیثاں دا ذخیرہ۔ اللہ نے صرف ساڑھے تے روزے فرض نہیں کیتے، اللہ نے پہلے لوگاں تے بھی روزیاں نو فرض کیتا ہے، جو پہلیاں امتاں گزریاں نے انہاں تے بھی۔ میں آگے چل کے قرآن پڑھ کے سنانا، میرے نبی جس وقت حال رمضان المبارک دے روزے فرض نہیں ہوئے، 2 ہجری نو رمضان المبارک دے روزے فرض ہوئے، نبی پاک رمضان دے آن تو پہلے ہی رمضان المبارک دے روزے رکھیا کر دے سن، روزے حالے فرض نہیں سن ہوئے۔ غار ہرا دے اندر جدوں نبی پاک جا کے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہندے، 2 ہجری دے اندر رمضان المبارک دے روزے فرض ہوئے، رسول اللہ ادوں بھی رمضان دے روزے فرض ہون تو پہلا بھی 1 مہینے دا اعتکاف کردے نے اور رسول اللہ روزے رکھ دے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب والا گڑ گڑان دے نے۔ وجہ کیا سی؟ اپنے واسطے نہیں، حضور اپنے امت دے گناہ گاراں واسطے، یا اللہ میری امت بڑی گناہ گار ہے، انہاں واسطے رسول اللہ دعاواں کر دیں، ساڑھے جیسے نکمیاں واسطے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، ہون اللہ دے قرآن نے دسیا کہ رمضان دی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک دا مطالعہ کرو، 12 مہینیاں دے وچوں اللہ نے کسے مہینے دا نام نہیں لیا، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے جن دا نام لے کے اللہ نے ذکر کیتا ہے۔ تو ہاڈا ذوق پڑھیے قرآن محبت نال فرماؤ گے سبحان اللہ، مل کے سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ حالے تے رمضان نہیں آیا تو اے حال ہے تے 10 روزیاں تسی کی کرو گے؟ اچھی فرماؤ سبحان اللہ۔
میرے کریم نبی دے غلاموں ارشاد ربانی رب العالمین فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے نبی دے غلاموں دوسرے مقام تے اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دے غلاموں قرآن دا مطالعہ کرو۔ اللہ نے پورے قرآن دے اندر کسے مہینے دا ذکر نہیں کیتا، ایک کوئی مہینہ ہے جندہ اللہ نے نام لے کے ذکر کیتا ہے، او ماہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ نے قرآن دے اندر عورتاں دا ذکر کیتا ہے، اللہ نے عورتاں دا نام نہیں لیا، ایک عورت دا نام لیا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے حضرت مریم دا نام لیا ہے قرآن دے اندر۔ اللہ نے صحابہ کرام دا ذکر کیتا ہے لیکن صحابہ دا نام نہیں لیا، ایک صحابی دا نام لیا ہے جنہ دا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں ایک صحابی دا نام ہے، ایک عورت دا نام ہے۔ 12 مہینیاں دے وچوں اللہ نے ایک مہینے دا ذکر کیتا ہے، او ماہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ فرمایا کائنات والے اے رمضان کوئی عام نہیں ہے، اے او رمضان ہے جس مہینے دے وچ اسی قرآن نازل کیتا ہے۔ ارے پتہ چلیا اللہ نے رمضان نو قرآن وچ ذکر کیتا ہے تے قرآن دا اللہ نے رمضان وچ ذکر کیتا ہے۔ رمضان دے اندر اللہ نے قرآن دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ اہل ایمان نو مسلماناں نو دسنا چاہتا ہے اے ایمان والے ہو میں اللہ نے تواڈے تے روزے فرض کیتے نے یا اللہ صرف ساڈے تے ہی فرض کیتے؟ اللہ فرمایا نہیں نہیں، میں تواڈے تو پہلے جڑے لوگ گزرے نے جڑیاں پہلیاں امتاں سن انہاں تے بھی اللہ نے روزے فرض کیتے نے۔ یا اللہ اے روزے کیوں فرض کیتے نے؟ میرے نبی دے غلاموں اللہ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ نے اس واسطے روزے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ساڑھے فائدے واسطے اللہ نے ذکر کیتا ہے۔ رب نو روزیاں دا کوئی جناب فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان دے روزے نہیں رکھدا اے نہ آکھے جناب میں نہیں رکھے، اے آکھے میں نو اللہ نے قبول ہی نہیں کیتا۔ حالانکہ اسی روزے رکھاں گے اس دا فائدہ سانو ملے گا۔ رمضان المبارک دے روزے رکھ کے اللہ فرما دے تسی متقی بن گو، تسی متقی بن جاؤ، تسی اللہ دے نیک بندے بن جاؤ، اللہ دے مقرب بندے بن جاؤ۔ میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ دے قرآن نے اہل ایمان مسلمانوں نو دسیا کہ رمضان آ رہا ہے، آئے لوگو ماہ رمضان دے آؤں تو پہلا تسی رمضان المبارک دی تیاری کر لو، اللہ دے مہمان دا تسی استقبال کرنا ہے۔ رب دا مہمان تشریف لے آ رہا ہے، تسی رمضان المبارک نو غفلت دے وچ نہیں گزارنا، تسی ماہ رمضان المبارک نو جناب والا دنیاوی مصروفیات دے اندر نہیں گزارنا، بلکہ ماہ رمضان المبارک دے اندر آج ساڈا معمول بن گیا ہے اسی رمضان المبارک دا پورا مہینہ تیاریاں وچ گزار دینے میرے نبی دے غلاموں میرے آقا دا طریقہ اے نہیں ہے، رسول اللہ دے صحابہ دی زندگی دا
طرز عمل نہیں ہے۔ میرے نبی تے صحابہ رمضان دے آن تو پہلا پہلا ماہ رمضان المبارک دا استقبال کرنا، ماہ رمضان المبارک دا استقبال کر کے پورا مہینہ روزے بھی رکھنے نے، اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے، تسبیحات تحلیلات تمجیدات دے اندر مصروف ہو جانا۔ ارے اے رمضان کیسا مہینہ ہے، حال رمضان نہیں آیا، میرے نبی رمضان دے آن تو پہلا آقا منبر تے تشریف فرما ہو جاندے نے، میرے نبی دے صحابہ آ جاندے نے، میرے نبی اپنے غلاماں نو کہندے نے میرے غلامو اللہ دا مہمان تشریف لے آ رہا ہے۔ آئے کریم نبی جی یہ کیسا مہینہ آ رہا ہے، رسول اللہ فرماندے نے میرے غلامو او مہینہ آ رہا ہے جس دے اندر اللہ رب العالمین جنتاں دے دروازے کھول دیندا ہے، اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے، اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دیندا ہے، اللہ آسماناں دے دروازے کھول دیندا ہے، اللہ شیاطین نو جکڑ دیندا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں پھر بھی کوئی رمضان المبارک وچ گناہ کرے، رمضان المبارک دے اندر جناب والا بدکاریاں کرے، فحاشیاں کرے، رمضان المبارک تو مستفیض نہ ہوئے۔ ارے شیطان تے جکڑیا گیا ہے، اور شیطان تے نہیں ہے، لیکن اے بندہ اتنا گناہاں دے وچ جناب مبتلا ہو چکے آئے، اے اندہ تابع ہو چکے آئے، اور اے جناب والا شیطان دا پیروکار ہو چکے آئے۔ اس واسطے کوئی بندہ عام دنہ دے وچ تے کہہ دیندا ہے یار شیطان دی طرفوں ایک کم ہو گیا ہے، لیکن رمضان وچ بندہ گناہ کردا ہے شیطان تے اللہ نے جکڑ دیتا ہے۔ ہن جیڑا مومن بندہ ہوے گا، جیڑا شیطانی وسوسے تو دور ہو جاندا ہے، اور رمضان جدوں آندا ہے قرآن دی تلاوت بھی کردا ہے، رمضان المبارک دے روزے بھی رکھدا ہے، اس بابرکت مہینے دے اندر تسبیحات تحلیلات تمجیدات دے اندر کثرت کر دیندا ہے۔ ارے جدو رمضان ہوندا ہے سانو تے حکم ہے، میرے نبی رمضان المبارک دے اندر جناب والا نیند زیادہ نہیں کر دے، آقا بستر چھوڑ دیندے نے، میرے نبی ساری ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہو جاندے نے، اور میرے نبی نے امتیاں نو دسیا ہے اوے میرے غلاموں اے بڑا بابرکت مہینہ ہے، اے او مہینہ ہے بندہ نفل پڑھدا ہے اللہ فرضاں دا ثواب عطا فرماندا ہے، بندہ فرض پڑھدا ہے اللہ 70 فرضاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک فرضاں دے بدلے 70 فرضاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ صوفیاء فرماندے نے اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا، اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا، باقی سب مہینیاں وچوں اس اچا رتبہ پایا۔ اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا، باقی سب مہینے وچوں اس اچا رتبہ پایا۔ اے ماہ مکرم ماہ سیام او مہینہ 11 مہینے اسی گناہ کرنے ہاں، قیامت دا دن ہے گا نا، محدث ابن جوزی لکھ دینے کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام نو 11 بھائیاں نے مل کے 12ویں بھائی دے نال جو زیادتی کیتی ہے، فرماندے جس وقت حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام نو ویکھیا مصر دے بادشاہ بن گئے تے بڑے خوش ہوئے، اس سے خوشی دی وجہ تو نا
آپ نے اپنے باقی 11 بیٹیوں نو معاف کر دیتا۔ فرمایا اللہ نے میرے بیٹے یوسف نو جو مقام عطا فرمایا تسی بڑی کوشش کیتی ہے لیکن اللہ اس طرح دین والا ہے۔ محدث ابن جوزی کہندے نے لوگوں جی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقی 11 بیٹیاں نو معاف کیتا ہے، ماہ رمضان المبارک کو مہینہ ہے، قیامت دا دن آوے گا اسی اپنے گناہ لے کے جاواں گے، ادھر رمضان آ جائے گا آکھے گا یا اللہ انہوں معاف کر دے، انہوں معاف کر دے، اے جدوں میں ہوندا ساں اے نیکیاں کردا سی۔ محدث ابن جوزی کہندے نے لوگوں باقی 11 مہینے دے گناہ رمضان اللہ دی بارگاہ دے وچوں معاف کروا کے اللہ تینوں جنت عطا فرما دے گا۔ آندے نے لوگوں باقی 11 مہینے دے گناہاں نو اللہ معاف فرما کے رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے صدقے اللہ رب العالمین تینوں اس طرح عطا فرمائے گا۔ حشر دا میدان ہوے گا، ہر بندہ پریشان ہوے گا، اس وقت کوئی بھی آسرا نہیں ہوے گا۔ میرے نبی دے غلام دوسری حدیث شریف چاہندا ہے بندہ جدوں مر جاندا ہے بندے نو قبر وچ چھوڑ کے آ جاندے ہاں، ایک پاسے رمضان آ جاندا ہے ایک پاسے قرآن آ جاندا ہے۔ رمضان آکھدا ہے آئے اللہ انہوں معاف کر دے، حالے فرشتیاں نے سوال نہیں کیتے، فرشتے سوال کرن واسطے آ رہے نے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں اے رمضان تے قرآن آ جاندے نے، بندے دی قبر وچ آ جاندے نے، آ کے آکھدے نے یا اللہ اندے اسی سفارشی بن کے آئے ہاں، اے بندہ رمضان دا بھی حیا کردا سی، اے بندہ قرآن دی بھی تلاوت کردا سی، قرآن آکھے گا اندہ سفارشی میں ہاں، رمضان آکھے گا اندہ سفارشی میں ہاں۔ اوہ 51 چک والے ہو ذرا سوچو تے صحیح قبر کتنا مشکل مقام ہے، جدوں کوئی بھی کول نہیں ہوئے گا رمضان بھی آ کے سفارش کرے گا، قرآن بھی آ کے سفارش کرے گا۔ آج ساڑھے کل دنیا وچ موقع ہے اسی دنیا وچ رہ کے رمضان المبارک دی آمد آمدے اللہ دے مہمان دا استقبال بھی کریے، نالے رمضان دے روزے بھی رکھیے، اللہ دے قرآن دی تلاوت دی بھی کثرت کر دیئے، کیونکہ اسی پھر انج آکھ دے ہاں مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا۔ اچھا اے دسو کنوں کنوں رمضان المبارک دے آن تے خوشی ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے دکھاؤ نا ذرا، سارے ہی خوش ہونا تے پھر ایک کوئی مشکل تے ہے نہیں، مل کے پڑھو گے انشاءاللہ العزیز اللہ ساڑھی بھی حاضری لگائے گا کہ اے بھی رمضان دے نال بھی پیار کرنے والے سن تے قرآن دے نال بھی پیار کرنے والے سن۔ اے بڑا سوکھا جو شعر ہے چونکہ اے موضوع انجدہ ہے اندے وچ شعر گھٹ نے، بس یہی شعر میں پڑھنا ہے، اگے ایک دو بات کرنی ہے پھر وقت ہو چلا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں تسی بھی مل کے پڑھو گے استقبال رمضان میں حاضری لگ جائے گی۔ پڑھیے مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا۔ یا اللہ جڑا پڑھے ماہ رمضان المبارک دے اندر اپنے ماں باپ دے نال عمرہ کر کے آوے، مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ، پڑھیے مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ سیام آیا، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا فضل عام آیا، مسلمانوں کے گھر چل کر
خدا کا فضل عام آیا مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی دے غلام کیسا رمضان، میرے نبی دعاواں کر دیں نالے صحابہ نو کہہ دیں اے میرے غلاموں رمضان آ رہا ہے، رمضان دا احترام کرنا، رمضان دا استقبال کرنا۔ آج تو جدید دور ہے، عجیب جو ہے ماحول دیکھن نو ملدا ہے۔ لوکی ماہ رمضان المبارک دے اندر سر عام یعنی کھانے معاملات کھانا پینا جو جنہ چیزاں دا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، جنہ تو روکیا گیا ہے، لیکن اسی مسلمان ہو کے سر عام ایک کام کر رہے ہونے ہاں۔ میرے کریم نبی دے غلاموں یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نبی فرمایا، مولا علی سرکار آپ فرماندے نے کہ اگر اللہ نے حضور دی امت نو عذاب دینا ہوندا، اگر اللہ نے حضور دی امت نو عذاب دینا ہوندا نا تے اللہ انہاں نو کدی بھی ماہ رمضان نہ عطا فرماندا۔ یعنی کی مطلب ہے، اللہ نے اس امت تو عذاب نو دور فرمایا اور انہاں دی بخشش واسطے اللہ نے رمضان المبارک بھیجیا کہ اللہ انہاں تے ایسا کرم فرمایا۔ دوسری حدیث شریف چاہتا ہے اللہ رب العالمین اگر اس امت نو بخشنا نہ چاہتا تے انہاں نو کدی بھی سورت اخلاص نہ عطا فرماندا۔ قرآن پاک دی سورت قل هو اللہ واحد جیڑی سورت اخلاص ہے، رسول اللہ دے ایک صحابی سن تے ایک پنڈ دے وچنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام دی ڈیوٹی لگئی بھی تو فلاں پنڈ دے اندر نمازاں پڑھایا کر۔ صحابی رسول نمازاں پڑھا رہے ہیں، مسجد دے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ڈیوٹی کردیا نا چند دنوں تو بعد وہ لوگ نہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ آ گئے، اے کریم نبی جی چنگا بندہ دیتا جے، وہ جدوں بھی نماز پڑھاندے نے ایک کوئی صورت پڑھدے نے۔ حضور فرمایا بلاؤ انہاں نو۔ صحابی رسول اللہ دی بارگاہ اندر حاضر، کریم آقا حکم ہوئے۔ بندیاں نے شکایت لگئی کہ بھئی تو جدوں نماز پڑھنا ایک کوئی صورت پڑھنا ہے، کیڑی صورت پڑھنا ہے؟ یا رسول اللہ میں صورت اخلاص پڑھنا وا، باقی صورتاں نہیں ہوندیاں۔ آندہ لجپال کریم آقا تواڈی بارگاہ وچ بیٹھ کے قرآن پڑھیا، میں قرآن دا حافظ ہاں، مینوں سارا قرآن ہوندا ہے، لیکن سورت اخلاص دے نال مینوں پیار ہی بڑا ہے۔ اوہ اچھی فرماؤ سبحان اللہ۔ سونیا مینوں قرآن دی سورت اخلاص دے نال پیار ہی بڑا ہے۔ میرے نبی فرمایا اچھا پیار کرنا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جا پھر یہی سورت پڑھدا رہے، اللہ اس سورت دے صدقے تینوں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ نے حضور دی امت نو بخشنا نہ ہوندا تے کدی بھی انہاں نو سورت اخلاص نہ عطا فرماندا، یا کدی بھی انہاں نو رمضان المبارک نہ عطا فرماندا۔ پتہ چلیا بخشش والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ ماہ سیام تشریف لے آ رہا ہے۔ کم از کم ایک تہیہ اور ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ دنیاوی مصروفیات اپنی جگہ، اسی ماہ رمضان المبارک دے وچ روزے بھی رکھاں گے، کم از کم ایک قرآن ضرور ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نظریہ رکھو کہ رمضان المبارک دے اندر اسی ایک قرآن دا ختم ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں کتابوں میں پڑھیا ہے ایک بابا جی سن تو فوت ہو گئے، جدو فوت ہوئے بندیاں دفنا دیتا، بابا جی دی قبر دے وچ خوشبو دے ہلے آ رہے ہیں۔ لوکی آ گئے اماں جی دے کول، انہاں دی گھر والی جڑی مائی صاحبہ سن، آکھیا اے ماں جی ایک کی معاجرہ سی، بابا جی کیڑا ہی عمل کر دے سی کہ انہاں دی قبر چوں خوشبو آ رہی ہے؟ وہ مائی صاحبہ بول کے کہہ دیا نے ہور تے بابے دا عمل کوئی نہیں سی، یہ تے قرآن ویکھ کے بھی نہیں سی پڑھ سکدا، قرآن پاک نہیں سی پڑھیا۔ ہاں جدو رات ہوندی ہے نا، رات دا پچھلا پہر بابا جی اٹھ کے بہ جاندے نے، قرآن پاک کھول لیندے نے، کھول کے نا قرآن پاک دی 70 لین دے اوپر انگلی پھیر دینے،
بابا جی آندا ہے اے میرے رب دا کلام ہے، جو بھی لکھیا ہے سچ لکھیا ہے۔ آئے ہائے، بابے دی زندگی دا معمول کی سی؟ اے میرے اللہ دا کلام ہے قرآن، اتھے جو بھی لکھیا ہے پڑھنا نہیں ہوندا، ویکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا بابا، آندا ہے جو بھی لکھیا ہے سچ ہی لکھیا ہے۔ بس لوگاں نے جدوں سنیا آندے نے وجہ ہور کوئی نہیں، ایک قرآن دی محبت سی۔ اللہ رب العالمین نے بابے دی مغفرت بھی فرما دیتی ہے، قبر دے وچوں بھی خوشبوواں دے ہلے آ رہے ہیں۔ آئیے میرے کریم نبی دے غلاموں، صحیح بخاری شریف دی حدیث، لجپال کریم آقا دا فرمانے علی شان، میرے نبی جمعۃ المبارک دا دن آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف لائے آئے۔ رسول اللہ نے منبر شریف دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آقا فرمایا آمین۔ میرے نبی دے غلاموں، جبرائیل نے دعا کیتی ہے، میرے نبی نے آمین آکھے آئے، اور دوسری سیڑھی تے قدم رکھے میرے نبی فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھے آقا فرمایا آمین۔ میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما چکے، جدو جمعہ شریف ہو گیا ہے، صحابہ کرام آقا دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے آکھدے نے سونیا اج خلاف معمول عمل کیتا جے، اج تسی منبر شریف تے جدو تشریف لے جا رہے سو 3 بار آمین آکھیا ہے، دعا منگن والا نظر نہیں آیا۔ میرے نبی فرمایا میرے غلاموں، جدو میں منبر شریف دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آئے، جبرائیل اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے یا اللہ او بندہ ہلاک ہو جائے، او بندہ تباہ و برباد ہو جائے جڑا اپنی زندگی دے اندر اپنے بڑے ماں باپ نو پاوے، انہاں دی خدمت نہ کرے۔ میرے نبی فرمایا میں آکھیا آمین، یا اللہ جبرائیل دی التجا نو قبول فرما۔ آقا فرمایا میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جبرائیل آکھ دے نے یا اللہ او بندہ بھی ہلاک ہو جائے، او بندہ تباہ و برباد ہو جائے جڑا آپ دا نام نامی اسم گرامی سنے، آپ دی ذات تے درود نہ پڑھے، آپ دی ذات تے درود نہ پڑھے۔ اج سنیاں تے فتوے لگ دے نے، تسی اذان تو پہلا درود پڑھ دے ہو، اذان تو بعد درود پڑھ دے ہو، تسی درود و سلام ہی پڑھ دے رہن دے ہو۔ میں آکھیا میں اعتراض کرن والے نو جواب دینا چاہنا، اللہ قرآن دے اندر ذکر فرمایا، اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والے ہو تہاڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے۔ جدوں واری آئیے جمعے دی، اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ فرمایا ایمان والے تے جمعہ فرض کیتا گیا ہے۔ ہن جدوں واری آئیے درود دی، اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، ہن روزے دی واری آئی، ہر ایرے غیرے تے نتھو خیرے نو دعوت نہیں آئے، اللہ نے ایمان والیاں دا ذکر فرمایا ہے۔ جمعے دی واری آئی ہے، ہر کسے نو حکم نہیں آئے، اللہ ایمان والیاں تے مومنیاں تے مومنہ تے اللہ نے جمعے نو فرض کیتا ہے۔ جدو واری آئی ہے درود دی، جدو واری آئی ہے سلام دی، اللہ فرمایا اے ایمان والے میں رب تے میرے فرشتے نبی دی ذات تے درود بھیج دینے، ایمان والے ہو تسی میرے نبی دی ذات دے درود و سلام پڑھیا کرو، تسی درود اللہ نے فرمایا تسی میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو،
تسی درود و سلام پڑھیا کرو اسی اس واسطے تے کہنے ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے لال پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھے کو ماہ تمام ہے اے نہیں ہوتا تے تسی یہی پڑھو بالاغ العلا کاشف الدجا پڑھیے نا بالاغ العلا بے کمال ہی کاشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی سارے پڑھو صلو صلو علیہ وآلہ اور ایمان والے نو درود دی دعوت ہے ایمان والے نو جمعہ دی دعوت ہے ایمان والے نو روزے فرض کیتے گئے نے ہر ایرے گہرے دیتے بات ہی نہیں ہے میرے کریم نبی دے غلاموں میرے رب دے قرآن نے دسے آئے میں اللہ نے مومنہ تے روزے فرض کیتے نے میں اللہ نے مومنہ تے جمعہ فرض کیتا ہے میں اللہ نے مومنہ نو حکم فرمایا ہے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کرو اللہ اکبر میرے کریم نبی دے غلاموں جڑے نہیں پڑھ دے ساڑا کوئی جھگڑا نہیں ہے جان جہنم میں اسی نہیں انہوں دعوت دے دے اسی اپنا عقیدہ تے بیان کر سکنے اللہ نے اہل ایمان نو دسیا ہے اور پتہ چلے سنی ایمان والا ہے اذان تو پہلا بھی درود پڑھدا ہے اذان تو بعد بھی درود پڑھدا ہے نماز تو پہلا بھی درود پڑھدا ہے نماز دے وچ بھی درود پڑھدا ہے نماز تو بعد بھی درود پڑھدا ہے ارے جمعے دے وچ بھی پڑھدا ہے جمعے تو بعد کھڑا ہو کے بھی ادب دے نال آقا دی ذات تے درود بھی پڑھدا ہے سلام بھی پڑھدا اللہ اے اہل سنت و جماعت کتنا سونا کیدا ہے لیو پورا قرآن میرے سامنے کھولو دسو اللہ نے کوئی وقت تعین کیتا ہے درود دا نہیں مطلقاً بیان ہے اللہ فرمایا جدو جی کرے تیرا حضور دی ذات تے درود پڑھیا کر پھر کیوں آندے نے تسی اذان تو پہلا پڑھ دے ہو بعد پڑھ دے ہو میں کہ مولا جی عقل دا علاج کرا اے تے محبت دی بات ہے نا رمضان شریف دے روزے تے فرض سن رسول اللہ بھی رکھ دن صحابہ بھی صحابہ رسول اللہ انج رکھیا روزہ صبح روزہ رکھیا شام ہو گئی شام نو رسول اللہ افطار نہ کیتا پھر رات ساری رات گزر گئی پھر صبح ہو گئی پھر شام ہو گئی پھر صبح ہو گئی نہ رسول اللہ نے کچھ کھادا نہ پیتا روزے دی حالت ہے صحابہ پھر صحابہ سن صحابہ تے حضور دی ہر عادات تے فدا ہو جاندے سن ارے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی ہن صحابہ نے ویکھیا ہے میرے نبی نے ایک دن دو دن تین دن گزر گئے آقا نے روزہ رکھیا کھادا پیتا کچھ بھی نہیں ہے ہن صحابہ نے بھی انج کیتا ہے ایک دن گزر گیا ایک رات گزر گئی ہے
جدوں دوسرا دن آیا ہے صحابہ دے چہرے مرجھا گئے، صحابہ بیمار ہو گئے۔ میرے نبی بلایا، اے میرے غلامو تسی کی کر رہے ہو؟ آندے نے یا رسول اللہ توانو ویکھیا ہے جو تسی کیتا ہے اومیں اسی کیتا ہے، اور سنیا جے 51 تھریار والے ہو۔ میرے نبی نے جڑا جواب ارشاد فرمایا، آقا فرمایا ایوکم مثلی، تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا میری مثل ہوئے؟ اوے عقیدہ ہے عقیدہ، ایوکم مثلی، جے ابو بکر ورگا میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا، آج دا 15ویں صدی دا ملا میرے نبی دے نال کیویں مقابلہ کر سکتا ہے؟ اے ملا آکھے میں نبی جیسا، یا کوئی بد عقیدہ اٹھ کے آکھے میں نبی جیسا، اور انہوں کہ ظالم اپنے عقل دا علاج کرا۔ حضور فرمان دین ایوکم مثلی، وہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا محمد دی مثال ہوئے؟ کائنات وچ حالے او آیا ہی کوئی نہیں تے نہ ہی آنا ہے، قیامت تے آ سکتی ہے، حضور دی مثل دوجا کوئی آ سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی فرمایا گل یاد ہے، فرمایا میں منبر دی دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جبریل عرض کر دینے یا اللہ او بندہ ہلاک ہو جائے، او بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہلاک ہو جائے، کیڑا بندہ تباہ و برباد ہو جائے؟ میرے نبی فرمایا جڑا میرا نام سنے، میرا نام نامی اسم گرامی سنے تے میری ذات تے درود نہ پڑے، او بندہ ہلاک ہو جائے۔ اس واسطے اسی جدوں حضور دا نام سننے اسی آکھدے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، سونے تواڈا نام تے ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈا کے، اسی تے آنے تواڈا نام ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈا کے۔ میرے نبی رحمت للعالمین نبی فرمایا جدو جبرائیل نے دعا کیتی ہے، التجا کیتی ہے یا اللہ او بندہ بھی ہلاک ہو جائے جڑا تواڈی ذات تے درود و سلام نہ پڑھے، میرے نبی فرمایا آمین، یا اللہ جبرائیل دی التجا قبول فرما۔ لو جی بات پوری ہو گئی ہے۔ میرے نبی جدو تیسری سیڑھی تے قدم رکھے آئے، جبرائیل آکھ دے نہیں یا اللہ او بندہ ہلاک ہو جائے، او بندہ تباہ و برباد ہو جائے جیڑا اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان المبارک نو پاوے۔ اوے رمضان دا سن کے بیمار ہونے والے ہو، میرے نبی نے جدو جبرائیل دی التجا سنیے، جبرائیل آکھ دینے یا اللہ او بندہ ہلاک ہو جائے جڑا اپنی زندگی دے اندر ماہ رمضان المبارک نو پاوے کہ رمضان دے روزے نہ رکھے۔ میرے نبی فرمایا آمین، یا اللہ جبرائیل دی اس التجا نو بھی قبول فرما۔ ہن ذرا غور کرے آجے، ہاتھ اٹھا کے فرشتیاں دا امام سدرۃ المنتہا دا واسی حضرت جبرائیل امین اللہ دی بارگاہ چ دعا تے التجا کرن، اوے نبیاں دا امام آمین آکھے، دسو تے صحیح اللہ اس دعا نو کدی رد کرے گا؟ نہیں نہیں، اللہ اس دعا نو فوراً شرف قبول عطا فرماوا۔ آئیے میرے دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، ساڑھے واسطے پیغام ہے سب احباب واسطے کہ استقبال رمضان کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ ایک بیلی کہنے لگا جی اعلان ہویا ہے، تسی اعلان کیتا ہے جی محفل استقبال رمضان، اے استقبال رمضان کی ہے؟ میں ہوں نام نہیں لینا، میں کہ جناب تانوں کی دسیے جدو بندہ شریعت ہوئی دور جائے، علماء دا جدو بندہ بناوے ہی مذاق، مولوی کوئی گل کرے تے بندہ کرے ہی مذاق، اس وقت فرمایا پھر کی پتہ ہوئے گا استقبال رمضان؟ میں کہ ساڑھے حال کوئی پرونا آوے اسی اندر استقبال کرنے ہیں نا، وہ آ رہے خوشی منا رہے ہیں، کوئی اچھا بندہ، کوئی دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مہمان دی پرسنالٹی دے اوپر
بھئی مہمان کس طرح دا آ رہا ہے, کس سٹنڈر دا مالک ہے, اس نو میں کننا کو پروٹوکول دینا ہے, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس دی اپنی پرسنالٹی دے اوپر. ہوں یہ ساڈے اوپر منحصر ہے, اسی ویکھنا ہے کہ اسی رمضان دے نال کنا پیار کرنے ہاں. تیرا گھر ویکھ کے پتہ چلے رمضان آ رہے اتھے حضور دے غلام وسدے نے. اے نہیں رمضان آیا تے کھانے بھی انجی چل رہے, پینے بھی. اگر بندہ بیمار بھی ہے نا کوئی بات نہیں, شرعی بیماری ہے تے بندہ لک کے کھاوے ہاں, چھپ کے کھاوے ہاں. لازمی بازار وچ کرسی رکھ کے بیٹھے جی میں تے بیمار ہاں ہن سگریٹ پینا میری مجبوری ہے, اے بھی کوئی مجبوری ہے؟ میں تے بیمار ہاں جی لوکاں نے روزہ رکھے, میں تے پانی پی رہے ہاں, میں مشروبات پی رہے ہاں, میں کھانے کھا رہے ہاں. نہیں, اے ایمان والے بندے دی نشانی نہیں ہے. مومن بندہ بیمار بھی ہوندہ ہے نا پھر بھی ڈردا ہے, یا اللہ میں تے بیمار ہاں لیکن کرم فرما دے, میں اے جڑے روزے رکھی پھر دے نے میں انہاں دے سامنے انہاں دے روزے تے خراب نہ کراں. اس واسطے انشاءاللہ اگلا جمعہ شریف اللہ دے فضل دے نال واقعی نصیباں والے ہی روزہ رکھن گے. جمعہ شریف جڑا ہے وہ رمضان المبارک دے وچ ہوئے گا. اگلے جمعہ شریف دا جڑا موضوع ہوئے گا وہ ہوئے گا عظمت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا, آپ دی عظمت ہوئے گا. احباب اچھے طریقہ دے نال رمضان شریف دا استقبال کرنا. استقبال تو مراد ہی ہے رمضان شریف دی تیاری کرو, انشاءاللہ نیت کرو, اپنے گھراں دے اندر تھوڑا اسلامی ماحول پیدا کرو. ٹی ویاں, ڈرامے, گانے, فلماں, نیٹ, یوٹیوب, واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک سارا کچھ ایک مہینے واسطے منقطع کر دیو. باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرما دے گا. جو بھی اسی اس مہینے دے اندر التجاواں تے آرزواں رب دی بارگاہ وچ کران گے, اللہ نالے اپنے محبوب دا صدقہ نالے اس بابرکت مہینے دا صدقہ اپنا خاص کرم فرما دے گا. اور آخر جو پر اعلان فرماؤ جس طرح بار آپ اعلان سماعت فرما چکے ہو, انشاءاللہ العزیز کل ہفتے والے دن بعد از نماز عشاء اپنی جامع مسجد سے حاضہ دے اندر سیدنا عمر فاروق دے اندر عظیم الشان استقبال محفل, استقبال رمضان المبارک اور تکمیل جامع مسجد حاضہ یعنی مسجد شریف الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. تسی آپ دی محبت اور آپ دے تعاون اور آپ دے جذبات دے نال آپ نے بڑی محبت اور خوشی دے نال اس مسجد شریف نو تعمیر کیتا, اللہ سب نو جزا دے. عظیم الشان محفل پاک دا انعقاد ہے, علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں, انہوں نے انشاءاللہ خصوصی خطابات ہوں گے. وقت دی پابندی کرنی ہے, 9 بجے انشاءاللہ محفل پاک شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ اپنی کوشش ہوئے گی کہ 11:30 تو پہلے جو ہے دعا ہو جائے. اور لنگر شریف دا الحمدللہ وسیع انتظام کیتا گیا ہے. کچھ احباب نے بڑی محبت دے نال تعاون کیتا ہے, کئی احباب نے ماشاءاللہ دیگاں دے چاول دیتے ہیں, کئیاں نے پوری دیگ دا انتظام کیتا ہے, وہ اعلان ہو چکے ہیں. آج بھی انشاءاللہ شہباز صاحب اعلان کرن گے, جڑے رہ گئے نے وہ احباب جمعہ شریف تو بعد محفل پاک اندر حصہ ملا کے ثواب دارین حاصل کرنا. اور سب احباب نو خصوصی دعوت ہے محفل پاک اندر بھی شرکت کرنا. اللہ سب احباب نو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ سونا غلطی کو